جو محتاج ہوتا ہے تو محتاج کا کام مانگنا ہوتا ہے، اور ایسی ذات سے مانگنا ہوتا ہے کہ جو اس کی محتاجگی کو دور کرنے پر قادر ہو، اور یقیناً وہ ذات جو ہماری کمزوری، ہماری محتاجگی، ہماری بے بسی میں کام آ سکتی ہے، تو اس ذات کا نام اللہ ہے۔ لہٰذا اللہ سے مانگنے میں ہم لوگوں کو بالکل بھی غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ ہر موقع پر مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمارے سارے کام آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارا سارا بزنس اچھا چل رہا ہے، ہمارے سارے کام اچھے چل رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنا بند کر دیں۔ اللہ سے ہر لمحہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں بھی ملی ہوئی ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دراصل ہم نے سوچ یہ رکھا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت سارے پیسے دے دے، ہمیں بھی بہت اچھا گھر دے دے، ہماری بھی زندگی سکون سے ہو۔ یہ 2-4 دعائیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ پیسے دے دے، اللہ تعالیٰ گھر بنوا دے، اللہ تعالیٰ بچوں کی شادی کروا دے، 2-3 دعائیں ہیں، بس اتنی دعائیں مانگ لی اور کافی۔ اللہ تعالیٰ سے تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو مانگنا چاہیے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ساری چیزیں جو ہے اپنی ماں سے، امی مجھے یہ چاہیے، امی مجھے یہ چاہیے، امی مجھے یہ چاہیے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے نا وہ اللہ کو پکارنا چاہیے کہ اللہ مجھے آپ سے یہ چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، آپ کا دل کر رہا ہے کولڈ ڈرنک پینی چاہیے، تو اب آپ کا ذہن کیا کرتا ہے؟ ارے یار کولڈ ڈرنک کو دل کر رہا ہے، لو بھائی ذرا لے کے آنا ہے کولڈ ڈرنک، جیب میں پیسہ ہے، کولڈ ڈرنک لے کر کے آ گئے، پی لی۔ اسی بات کو اگر اس طرح کہا جائے کہ میرے رب میرا کولڈ ڈرنک کو دل کر رہا ہے، آپ مجھے عافیت کے ساتھ کولڈ ڈرنک پلا دیجئے، پھر پیسے دے دیجئے، تو ہو سکتا ہے جو ہونے والے نقصان ہو کولڈ ڈرنک سے، ٹھنڈے پانی سے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی، دیکھو میرا بندہ چھوٹی سی چیز بھی، جبکہ اس کی جیب میں پیسے ہیں، یہ پیسے دے گا اور سامان لے لے گا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ سے کہہ رہا ہے، تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے یہ بندہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، میں چپل خریدنے کے لیے بازار میں جا رہا ہوں، مجھے اچھی سی چپل دلوا دیجیے۔ میں چھوٹی چھوٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھے اور ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر تم اس کو لینے پر بھی قادر ہو، اس کو حاصل کرنے پر بھی قادر ہو، تب بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ اگر نہ چاہے تو تم اتنی سی چیز بھی جو ہے قبضے میں نہیں لے سکتے ہو، ایک چیز بھی نہیں خرید سکتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے ناکارہ اور بیکار لوگوں کو بن مانگے بھی عطا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں شرم ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں کہ آپ کو مصلی ہی بچھانا پڑے گا، آپ کو مصلی پہ بیٹھ کر ہی مانگنا پڑے گا۔ آپ جہاں بھی رہو، آپ اندھیروں میں رہو، آپ صحراؤں میں رہو، آپ جنگلوں میں رہو، آپ شہر کی رنگینیوں میں رہو، آپ گھر کی تنہائیوں میں رہو، آپ جنگل کی ویرانیوں میں رہو، کہیں پر بھی رہو، تم اللہ کو جہاں پکارو گے اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے کہتا رہے اللہ مجھے آج جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرا دل خوش کر دیجئے۔ کیا جاتا ہے اتنی سی بات کہنے میں؟ کیا جاتا ہے؟ اور دیکھیے اللہ نے بیان فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اچھا یہ بتاؤ وہ ذات کون سی ہے کہ جب تم پریشانیوں میں گھر جاؤ، جب تم مضطر ہو جاؤ، مضطر بولتے ہیں کہ تمہیں کوئی چارہ ہی نظر نہ آئے، تمہیں کوئی راستہ ہی نظر نہ آئے، تو وہ ذات کون سی ہے جو تمہیں اس پریشانی سے نکال کر تمہارا دل خوش کرے گی؟ یقیناً وہ اللہ کی ذات ہے۔
اور اللہ نے اور پیار سے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے کوئی پکارتا ہے، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی، میں اس کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میں اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ بندہ کوئی دعا مانگے اور اللہ اس دعا کو قبول نہ کرے، کبھی نہیں ہوتا ایسا۔ لکھا ہے کہ دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ پر ایک مکان بک رہا ہے، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں وہ مکان مجھے دلوا دیجئے۔ بہت دعا کر رہے ہیں آپ، اے اللہ وہ زمین بک رہی ہے میرے مالک مجھے دلوا دیجئے، اے اللہ مجھے چاہیے وہ زمین آپ مجھے دلوا دیجئے۔ تو کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ آپ نے مانگا اور اللہ نے آپ کو وہی چیز دے دی جو آپ نے مانگی تھی، اللہ نے وہی آپ کو دے دی۔ اے اللہ فلاں جگہ پر میری شادی کرا دے، بس وہی کرا دے، تو اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ کرا دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نہیں کراتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ بھائی ایک بچے کو نمونیا ہو گیا، سمجھ رہے بھائی، ایک بچے کو نمونیا ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس میں ہے، ہاسپٹل میں بھرتی ہے۔ اب بچہ بار بار یہ ضد کرنے لگے ابا سے اور امی سے کہ نہیں مجھے تو آئس کریم چاہیے، مجھے تو کون چاہیے، مجھے لا کر کے دیجیے، میرا دل کر رہا ہے۔ تو اب آپ بیڈ پہ پڑے ہوئے بچے کو جو بیمار ہے آپ اس سے یہ نہیں کہتے کہ نہیں آپ کو آئس کریم نہیں ملے گی، ورنہ وہ رونا شروع کر دے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، اس کا دل دکھے گا۔ تو کیا کرتے ہیں، ہاں بیٹا آ رہی ہے، بس دیکھو ابھی لینے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھو ابھی لے کر کے آ رہے ہیں، اور وہ کسی سے کہتے ہیں جاؤ بھائی جاؤ ہمارے بیٹے کے لیے جلدی سے بہترین والی آئس کریم لے کر کے آؤ، ہم اپنے بیٹے کو آئس کریم کھلائیں گے۔ اب یہ بتائیے بچے کو تو نہیں پتہ نا کہ میرے نمونیا میں مجھے آئس کریم کا کھانا نقصان دے گا، وہ تو اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اپنے ابا سے ضد کر رہا ہے مجھے تو آئس کریم چاہیے۔ تو اس کا ابا کیا کرتا ہے، بہترین سی آئس کریم لا کر کے کھلا کے دیتا ہے کہ لے بیٹے کھا اس کو۔ ارے بولو بھائی، آئس کریم دیتا ہے اسے، کسی کو بھی بلائے گا ہاں بھائی لو دیکھو یہ رہے پیسے، لے کر کے جاؤ اور جلدی سے ہمارے بیٹے کو ایک بہترین والی آئس کریم لا کر کے دو، ہے نا، اور اس سے کہیں گے جاؤ باہر ٹہل کر کے آ جاؤ، لا کے مت دینا، اگر اس نے آئس کریم کھائی نقصان ہو جائے گا، اس کو بیماری بڑھ جائے گی، جان جا سکتی ہے۔ اور وہ جائے گا تھوڑی بہت دو ٹیل میں ٹال کے، اتنا بچہ بہل جاتا ہے۔ تو اب کیا یہ باپ اس کا دشمن ہے؟ بھائی بچے نے آئس کریم مانگی اور باپ سے اتنا نہیں ہوا کہ بچے کو ایک آئس کریم کھلا دے، کس کے لیے کما رہا ہے بھائی؟ یہ کہو گے آپ اس کو؟ بولو یہ کہیں گے آپ اس کو؟ یہ کہیں گے یار یہ باپ جو ہے نا بڑی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، باپ نے آئس کریم بیٹے نے آئس کریم مانگی لیکن آئس کریم نہیں دی۔ بعینی ہی معاملہ اللہ رب العزت کا ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنے لیے وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دیجیے، اللہ مجھے یہ دے دیجیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے تو یہی چاہیے ہے، اللہ مجھے تو یہی چاہیے ہے۔ تو اب کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ نے اتنی دعا مانگی اللہ نے دیا ہی نہیں، تو اب دل کے اندر مایوسی ہوتی ہے، بہت دعا مانگی ہم نے اللہ سے، کتنا مانگا بتائیے ہم نے اللہ سے، رات کو تہجد میں بھی اٹھ کے مانگا لیکن اللہ نے ہمیں دی نہیں۔ اب اگر یہ وہ بچہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اگر اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگے کہ میرے ابا نے مجھے آئس کریم نہیں دی، کتنے بڑے ظالم ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ جتنے بڑے بیٹے ہو کیا یہ باپ ظالم ہے؟ یہ باپ ظالم ہے یا محبت کرتا ہے؟ تو پھر اللہ کے بارے میں یہ تصور کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے جو چیز مانگی اللہ نے پھر بھی نہیں دی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیز نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بہت بھولا بھالا ہے، سیدھا سادہ ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ چیز دے دی تو یہ اسے سنبھال نہیں پائے گا، اس کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے۔ سمجھ رہے بھائی؟ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کری۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لکھا ہے
کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہوتی ہو، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ قبول نہ کرتے ہو، لیکن ہم نے ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم مانگے وہ ملے۔ بعض دفعہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بارش کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے بہت، تیرے بندے پریشان ہیں، آپ ہمیں بارش عطا کر دیجیے، اللہ بارش برسا دیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم مانگ رہے ہیں، خوب دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی نہیں دے رہے ہیں، تو یقیناً اللہ کے ذہن میں کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ بارش ڈالی تو ہو سکتا ہے ایک بندہ ہے، ہو سکتا ہے ایک بندہ ہے کہ اس کے گھر پہ چھت نہیں ہے، اس کے گھر میں بچے بیمار ہیں، اگر میں نے بارش ڈالی تو اس کے بچے بھیگ جائیں گے، میرے وہ بندے بیمار ہو جائیں گے، اس لیے یہ لوگ دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں بارش نہیں برساؤں گا کیونکہ میرے فلاں بندے کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ہم نے تو یہ سمجھا کہ یار ہم نے اللہ سے مانگا اور دعا قبول نہیں ہوئی، نہ ایسا نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو دعا مانگی تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پریشانیاں ہم پر آنے والی ہوتی ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آفت ہم پہ ٹوٹ کر گرنے والی ہوتی ہے، اور ہم نے یہ دعا مانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں جگہ شادی کرا دے، اور اللہ نے شادی کرائی نہیں، تو اس والی دعا کو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تمہاری شادی تو وہاں نہیں ہوئی، تمہیں زمین مانگی تھی تم نے، اللہ نے زمین تو اللہ نے نہیں دی، لیکن اس دعا کو یہاں لا کر کے اللہ کھڑا کر دیتے ہیں اس پریشانی کے سامنے کہ نہیں بھائی میرے بندے نے یہ چیز مانگی تھی، میں نے اس کو یہاں نہیں دی ہے، اس دعا کو یہاں لا کر کھڑا کر دو۔ تو اب وہ جو پریشانی آنے والی ہوتی ہے، جو آفت تمہارے اوپر لاحق ہونے والی ہوتی ہے، مسلط ہونے والی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں اس پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ تو بولو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ جو مانگے وہ مل جائے اسی کا نام قبول ہونا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو تیسرا درجہ اور لکھا ہے کہ آپ نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد میں آپ کو وہ چیز نہیں ملی جو آپ نے مانگی تھی، آپ کی کوئی پریشانی بھی نہیں ٹلی، آپ پہ کوئی پریشانی بھی آنے والی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد میں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں کہ میرے بندے کی نیکیاں ذرا کم چل رہی ہیں، اگر میرا بندہ اس حال میں میرے پاس آیا اور اس کا حساب کتاب ہونے لگا تو میرے بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں دنیا میں تو نہیں دیتا ہوں، میں اپنے بندے کو دنیا تو گزر جائے گی جیسی بھی ہے، میں دوسرا فضل کر دوں گا، اس کی دعا کو اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیتا ہوں۔ اب جب اس کے نیکیاں تلیں گی تو اس کے نامہ اعمال بڑھ جائیں گے اور اس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو بولو دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آخرت میں جب نامہ اعمال کھلیں گے اور وہاں لکھا ہوا دکھایا جائے گا، دیکھو تم نے فلاں وقت میں دعا مانگی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگی تھی، اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ مجھے صحت دے دیجئے، اللہ میں بیمار ہوں، میں ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے ٹھیک کر دیجئے، لیکن دنیا میں تو آپ ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کہے گا دیکھو یہ نیکیاں ہیں تمہاری، تو پھر بندہ یہ تمنا کرے گا یار میری دنیا میں دعائیں قبول کیوں ہوئی، ساری کی ساری یہیں کے لفظ لگ جاتی، ساری اللہ تعالیٰ یہی جمع کر دیتا، دنیا میں میری قبول کرتا ہی نہیں، پھر یہ اس کی تمنا ہو۔ اس لیے جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہم نے اللہ سے مانگا یار کچھ نہیں ہوا یار، یہ شیطانی دھوکہ، میں کہہ رہا ہوں اس کو دل میں بٹھا لیجیے اچھی طریقے سے کہ کوئی بھی دعا مانگو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کوئی دعا رد نہیں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ شکلیں بدل جاتی ہیں، کبھی وہی دے دیتے ہیں، کبھی اس دعا کے صدقے میں پریشانی ٹال دی جاتی ہے، اور اگر پریشانی میں نہ ٹالی جائے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اٹھا کر آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو رہی ہیں، اس کی نیکیاں بڑھا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ تو اس لیے بھائی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ آپ دکان پہ بیٹھے مانگتے ہوئے چلے جاؤ یار، بات کرتے ہوئے چلے جاؤ نا اللہ سے، کہتے ہوئے چلے جاؤ۔ آپ نماز پڑھ کر کے جاؤ، یہاں سے قبرستان سے گزر کے جاتے ہوئے اللہ یہ بیچارے کتنے سارے لوگ چلے گئے، مجھے بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ جب میری موت آئے نا تو ذرا آسانی کر دینا، آفت آ رہی ہے اتنا بات کہنے میں، لیکن پتہ ہی نہیں، نماز سے نکلیں گے، سنت بھی نہیں پڑھیں گے، جلدی سے جانا بابا، ٹھیلے پہ گراہک کھڑے ہوں گے، دکان پہ گراہک کھڑے ہوں گے، وہ بیچنا ہے، وقت ہی نہیں ہے اللہ سے مانگنے کا۔
ضرورت ہی نہیں ہے اللہ سے مانگنے کی۔ گراہک پر بھروسہ ہے، اپنے ٹھیلے پر بھروسہ ہے، اپنی دکان پر بھروسہ ہے، لیکن یہ اعتماد نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو نہ تم ایک پھل بیچ سکتے ہو، نہ تم ایک سامان بیچ سکتے ہو، خالی کے خالی بیٹھے رہو۔ کاروبار کیجئے، کام کیجئے، بڑے سے بڑا کیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے کم یہی مانگتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ آپ جو میرا کام چلا رہے ہیں اس میں برکت عطا فرما دیجیے، اس کو پریشانیوں سے بچا لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں میں شفا عطا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ میں جن کا علاج کروں آپ ان کو میرے ہاتھوں سے شفا دے دیجئے، اللہ تعالیٰ میں جن کو سامان بیچوں تو وہ جو سامان لے کر کے جائیں ان کو اس سامان سے نقصان نہ ہو۔ اے اللہ میں قبرستان سے گزر رہا ہوں، میرے مولا تو کتنے سارے بندے ہیں تیرے، ان کا کچھ نہیں پتہ ہے، یہ بہت بے بس ہے، یہ تجھ سے دعا نہیں کر سکتے، میں زندہ ہوں، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دینا، مجھے بھی معاف کر دینا۔ اے اللہ جب میں قبر میں آؤں نا تو اللہ مجھ سے ایسا راضی ہو جانا، ایسا راضی ہو جانا کہ تیری میری ملاقات بہت شاندار ملاقات ہو۔ یہ دعائیں کر سکتے ہیں بھائی، اور سب سے بہترین دعا جو قرآن کریم میں سب سے پہلے سکھائی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے سب سے پہلے جو دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد میں اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلی دعا جو اللہ نے سکھائی وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا دیجیے، صحیح راستے کی طرف چلا دیجیے۔ اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ہدایت کی دعا مانگیں گے تو ہدایت کے بدلے میں ہدایت ہی ملا کرتی ہے، گمراہی نہیں ملا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بندوں کو سب سے پہلے جو دعا سکھائی ہے وہ سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر تمہیں عربی میں یاد ہو تو عربی میں رٹ لو اہدنا الصراط المستقیم۔ تم عربی میں نہیں مانگ سکتے ہو، تم اردو ہی میں کہہ دیا کرو اے اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر باقی رکھ، اے اللہ تو ہمیں ہدایت والے راستے پر ثابت رکھ، اے اللہ تو ہمیں مرتے دم تک ہدایت والے راستے پر چلا۔ اتنی دعا مانگے ہدایت کی، اتنی دعا مانگے ہدایت کی، اتنی دعائیں ہدایت کی مانگے کہ آپ قبر میں جاتے وقت ہدایت یافتہ ہوں۔ سب سے بہترین دعا، سب سے شاندار دعا ہدایت والی دعا ہے۔ ہدایت کے بدلے میں ہدایت ملا کرتی ہے، سمجھ رہے بھائی؟ اس لیے میں نے بتایا آخر میں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے چلتے ہوئے ٹریول کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے سب جگہ کہو اے اللہ، تم تو اب بھی نہیں کہہ رہے ہو، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، اے اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر ہمیشہ باقی رکھیے، اے اللہ ہمیں سچائی کے راستے پر ہمیشہ باقی رکھیے۔ اس لیے میرے بھائی شاعر نے کہا تھا شروع میں کہ میں نے جو شعر سنایا تھا وہ غفلت شعاری دیکھ کر کہتا ہے بندے کی کریم، بندے اتنے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دینے والا دے کسے دستے طلب ملتا نہیں، میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، مجھ سے مانگنے والا تو ہو کوئی، مانگتے ہی نہیں ہے، مانگتے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں دے رہا ہوں۔ اگر تم مجھ سے مانگنا شروع کر دو تو میں تمہارے اوپر اپنی عنایتوں کی برسات کر دوں۔ اس لیے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سے دعائیں مانگا کرو، خوب مانگا کرو، چاہے تمہارے پاس دنیا کی آشائش کتنی ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار بندے پر اسی بات پر آتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مانگنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعائیں کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت پر چلنے والا بنائے، ثابت قدم رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔